حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ شکار پر نکلے تھے. کسی شکاری جانور کے پیچھے بادشاہ لگ گیا اور دور نکل گیا. وہ ذرا وغیرہ عملہ پیچھے رہ گیا. بادشاہ بہت آگے نکل گیا. جب بادشاہ کو خیال آیا تو دیکھا کہ ایک پہاڑ کے نیچے جھونپڑی لگی ہے اور اس میں ایک ملنگ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. بادشاہ کو شدید پیاس لگی تھی، سب سامان پیچھے رہ گیا تھا. سخت گرمی کا موسم تھا اور پسینے ٹپک رہے تھے. جھونپڑی میں ملنگ سے اجازت مانگی. اس نے کہا آئیے بیٹھیے. پانی انہوں نے مٹکے سے رات کا باسی ٹھنڈا پانی پلایا. بادشاہ دم بخود ہوا، آرام آیا. پیچھے سے وہ ذرا سفرا تمام جو ہے نا وہ تالی چٹ جو ہے وہ پہنچ گئے. تالی سٹ اور تالی چٹ سارے پہنچ گئے پیچھے سے. بادشاہ جب رخصت ہونے لگا تو ملنگ بادشاہ کو کہا کہ ملنگ بادشاہ، یہ سامنے جو شہر ہے میں اس کا بادشاہ ہوں. آپ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا، ٹھنڈے چھاؤں میں بٹھایا، لذیذ و شیرین پانی پلایا. بہت شکر گزار ہوں. کبھی موقع ملے تو آئیے، ہمارے مہمان ہو جائیے. ملنگ نے کہا چلو دیکھا جائے گا. کچھ زمانہ گزر گیا. ملنگ بادشاہ کو شہر میں کام پڑ گیا. شہر کے اندر آیا. پھر خیال ہوا کہ اوہو بادشاہ کا محل سرائے بھی قریب ہے. اندر چلا گیا. سنتری کھڑے تھے، چوکیدار، ان کو بتایا. انہوں نے بادشاہ کو اطلاع کی. انہوں نے کہا آنے دیں. یہ اندر پہنچ گیا. مسلمان بادشاہ تھا اور نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا. دعا مانگ رہا تھا. بڑی لمبی دعا مانگی اور پھر دعا ختم کر کے ملنگ بادشاہ سے بغلگیر ہوا، خوش آمدید کہا، خوشی کا اظہار کیا، خاطر تواضع کی اور کہا جو مانگنا ہو مانگو، سب کچھ اللہ نے دیا ہے اور یہ شہر پورا میرا ہے. ملنگ بادشاہ نے کہا صرف ایک سوال کا جواب دے کہ جب میں آیا تو آپ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے تھے، وہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے اور اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ اور کوئی اور بھی ایسا ہے جس کے آپ محتاج ہیں؟ اس نے کہا ملنگ بادشاہ، رعایا کا امن، سکون، فتنوں سے حفاظت، بال بچوں کی زندگی، صحت، اپنی سلطنت کا قیام دوام، دشمنوں سے حفاظت، سب چیزیں ہر وقت چاہیے اور یہ صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. تو ملنگ بادشاہ سچ مچ موحد تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، پھر آپ سے نہیں اس سے مانگوں گا جس سے بادشاہان مانگتے ہیں، اور اس سے مانگوں گا جس کے سامنے بادشاہان بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں اور وہ بھی اپنی نیازمندی اور بندگی بجا لاتے ہیں. ایاک نعبد، خاص آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب عبادت کریں گے تو کس طریقے پر، اور جب مدد مانگیں گے تو مانگنے میں پھر کیا چیز سب سے زیادہ اہم مہم ہے؟ اہدنا، خدایا ہمیں ہدایت عطا فرما، خدایا ہماری رہنمائی فرما، خدایا ہمیں استقامت عطا فرما، خدایا ہمیں حق پر جمائے رکھ، اللہ ہمیں باطل سے ہمیشہ بچا. اہدنا، ہدایت چاہیے. مشہور ہے کہ ہدایت کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک ایرات الطریق، انک لتدعو الی صراط مستقیم، راستہ بتانا، ایرات الطریق. اور دوسری قسم ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء.
آپ یہ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا اور جمیع انبیاء کا اور آپ کے قیامت تک جانشینوں کا کام راستہ بتانا ہے، رہنمائی کرنی ہے، اور میرا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ اکبر۔ الصراط المستقیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین۔ قربانی میں جو جانور استعمال ہوتے ہیں، مثلا گائے، بھینس، اونٹ، بکری، مینڈا، یہ استعمال ہوتے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص ہرن پالے، ہرن کتنا مہنگا اور اچھا خوبصورت جانور ہے، اور ہرن کا حلال ہونا واضح ہے، تو علماء دین کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ دہرابے میں ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی گائے، بھینس، اونٹ جنگلی بھی ہو جائے پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے اگر پکڑ کے لایا گیا، کیونکہ وہ ثابت ہے سنت سے، پالتو جانور ہے، اصل اس کا پالتو ہے، اس کا اصل جنگلی ہے۔ وہاں ہدایہ نے کہا ہے کہ ثابت نہیں ہے، تیجے چیلم، برسیاں اور مرسومہ صلاۃ و سلام، بزرگان دین کے مزارات پر مرسومہ کرتبیں ثابت نہیں ہے۔ ہماری شریعت سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین ہوئے، اور ہمارے پیغمبر کو کہا گیا ہے فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِي، ان کے دینی کاموں کی پابندی فرمائیں، لیکن کبھی بھی آپ نے کسی رسول اور نبی کی یاد میں کوئی اس قسم کا مخصوص ایصال ثواب نہیں فرمایا۔ ایاک نعبد، ہم خاص آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تعبد بھی تیرا کیونکہ معبود آپ ہے، اور استعانت بھی تجھ سے کیونکہ مددگار صرف آپ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، من تعبد من بغیر اللہ فقد اشرک، ومن استعاذ بغیر اللہ فقد ضل۔ جس نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی اس نے شرک کیا، اور جس نے خدا کے سوا کسی اور سے مدد مانگی وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہوا۔ ومن استغنى بغیر اللہ فقد افتقر، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے ذریعے غنی بننا چاہا وہ ہمیشہ کے لیے محتاج رہے گا۔